29 رمضان المبارک بروز منگل 1445 سن ہجری جامع مسجد رشیدیہ شہر بہاولپور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز ظہر با جماعت ہمیں نصیب ہوئی۔ اب کچھ وقت کے لیے درس مسائل فقہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دینی مسائل کو سمجھنے کا ذوق نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی توفیق تامہ نصیب فرمائے۔ محترم و مکرم حاضرین، چند مسائل کا ذکر ہوگا۔ ابھی ہمارے اعتکاف کے ایک ساتھی جماعت سے پہلے، فرائض کی جماعت سے پہلے وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے، کچھ حضرات نماز کی حالت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سکون آتا ہے آنکھیں بند کر کے۔ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ۔ جب رکوع میں جائیں پاؤں کی پشت پر، جب سجدے میں جائیں تو کدھر ہونی چاہیے توجہ؟ ناک کی طرف۔ اور جب تشہد میں بیٹھیں تو سینے کی طرف، ٹھیک ہے نا توجہ؟ اور جب سلام پھیریں تو دائیں طرف تو دائیں کندھے کی طرف، اور پھر بائیں کندھے۔ کوئی سلام پھیر ہوتے ہیں نا، صاحب کے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یوں آگے ایسے کر کے، ایسا نہیں کرنا۔ تو آنکھ جب بند کریں گے تو ظاہر ہے جو سنت طریقہ ہے نماز کا، ٹھیک ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو لہٰذا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اور نماز کی حالت میں قیام میں جو کھڑے ہیں نا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ بس سجدے والی جگہ آپ کی نگاہ، اوپر دیکھنا تو بہت سخت منع ہے کہ کہیں آنکھ کا نور ہی سلب کر نہ لیا جائے۔ یہ مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اور کہیں کہیں آپ بھی دور افتادہ علاقے، جمعہ کا جو خطبہ ہے نا، عربی کے ساتھ ساتھ سرائکی یا اردو یا اپنی وہاں کی جو زبان ہے ان کی علاقائی، اس زبان میں خطیب حضرات، جمعہ پڑھانے والے عربی خطبے کے اندر شعر، چاہے وہ سندھی کے ہوں، اردو کے ہوں، جس زبان کے ہوں، یہ پڑھنا کے خلاف سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ عربی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر غیر عربی لوگ بھی آتے تھے، اجمی لوگ، لیکن آپ خطبہ عربی میں ارشاد فرمایا۔ تو جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ عربی میں ہوگا، تو اس کے اندر کسی اور زبان کے شعر ہمیں یاد پڑتا ہے۔ جس وقت ہم ہائی سکول میں پڑھ رہے تھے تو دیہات میں وہاں جمعہ پڑھتے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ، بڑی بڑی لمبی نظمیں، تو کچھ عربی کا حصہ اور کوئی دوسرے سرائکی یا اردو کے شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح شریعت مطہرہ کا مسئلہ۔ نمبر 3، کچھ حضرات ہیں امام سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، وہ برادری کی بنا پر ہو، سیاسی بنا پر ہو، سماجی بنا پر، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل ہی آپس میں نہیں مل رہا تو نماز ہماری کیا ہوگی؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، اگر امام کے اندر شرائط پوری ہیں، وہ بد عقیدہ، بد مذہب نہیں، فاسق مولن نہیں، شریعت کے مطابق ہے امام، دنیاوی رنجش ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو نماز آپ پڑھیں، نماز آپ کی ہو جائے۔
ہاں حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ 3 دن تک اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑ دے۔ ہاں آپ کوشش کریں سلام اسے کریں، 3 مرتبہ کوشش کریں، اگر وہ جواب نہ دے آپ کو تو ثواب ہوگا نا، لیکن نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو آہستہ، صرف ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹوں کا صرف ہلنا یہ نماز کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے۔ حکم تو ہے نا نماز آہستہ پڑھیں، آہستہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہونٹ ہی ہلیں، بلکہ کم از کم، یہ اہم ترین مسئلہ عرض کر رہا ہوں، کم از کم اتنی آپ کی آواز جو آپ خود سن سکیں، یہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، تلاوت کے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے اکابر نے تو بڑی محنتیں کی، بہار شریعت بڑی کتابیں جو عربی میں ہیں ان میں بھی وضاحت ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، فاتحہ شریف ہم پڑھتے ہیں، یہ ختم شریف کھانے کا سامنے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں اگر سامنے کھانا رکھ کے ختم شریف پڑھا گیا، قرآنی آیات صورتیں پڑھی گئی، وہ تو اس کھانے سے ان کو چڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کسی کے سامنے کہو لا حول ولا قوت وہ چڑ جاتا ہے، ماکھی کہیں کو آکھو وہ چڑ ویلے، ایویں نہ سی وہ چڑنے والی باتیں جو فلاں بھی لفظ کیا ہونے سے وہ چڑ جاتے ہیں نا، بیا کیا ہے صحیح اور خرگوش آکھو جا وہ سامنے وہ چڑ جاتا ہے۔ کسی کے سامنے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسے چڑ ہوتی ہے۔ کچھ کو چڑ ہوتی ہے کہ سامنے کھانا رکھ کے کیوں قرآن پڑھا ہے اوپر، پھر اللہ کے بندے بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن تو شفا ہے، اگر بسم اللہ سے زائد آیتیں پڑھ لی گئی تو شفا زیادہ ہوگی، اس میں برکت۔ ادھر ہماری یہ جو یونیورسٹی ہے وہاں طالب علموں میں ذرا اختلاف ہو گیا، یہ جو پھونک مارتے ہیں یہ تو جراثیم، انہوں نے کہا پانی تم لے آؤ، میں قرآن پڑھ کے پھونک مارتا ہوں، پانی کو چیک کرو، پھر پہلے بھی چیک کرو بعد میں۔ اس نے قرآن کی آیتیں صورتیں کچھ پڑھ کے پہلے پانی کو چیک کیا، پھر جس وقت دم کیا گیا اب چیک کرو، جس وقت چیک کیا گیا وہ حیران ہو گئے، اب تو اس واٹر میں ایسی پراپرٹیز ایسی خصوصیات آ گئی جو پہلے واقعی شفا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اچھا اس میں افراط و تفریط، اچھا جی کھانا اگر سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ تو خیر اب لوگ نرم ہو گئے، اب کھا جاتے ہیں، اب اور ٹکا دکھانا، سمجھے ہو نا؟ تو باقی کچھ ایسے ہیں بھئی اگر کھانا نہیں پہنچا، لنگر پک چکا ہے تو آپ ختم شریف شروع کر دیں، دعا کر دیں، تقسیم کر دیں۔ ہاں سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اور سامنے رکھنا منع بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہوا اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ پڑھا، آگے کچھ اشیاء تھی کھانے کی، آپ نے دم فرما دی، فرمایا تقسیم کر دی، تو یہ ثابت ہے، منع نہیں ہے، فرض یہ نہیں ہے کہ سامنے ہو۔ تو ایسے اگر پڑھا گیا تو اس سے چڑ ہونا، ضد رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا عورت بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے؟ تو ہاں جی فلاں محلے کے امام صاحب کو بلا کے لاؤ وہ پڑھیں گے۔ بھئی فاتحہ تو ہر ایک مسلمان کو آتی ہے، سورۃ اخلاص یہ بھی پڑھ سکتی ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، اول آخر درود شریف، سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص، اور دعا کریں یا اللہ جو یہ ماحضر ہے جو میں نے پڑھا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے فلاں عزیز جو چلا گیا اس کی روح کو ثواب پہنچا، ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ یہ آسان ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر کوئی یہ رسم و رواج ہمارے ایسے ہیں جو فرائض سے بھی ہم آگے لے گئے، رسومات کو لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے، مثلا کہ اس میں شعبان کے مہینے میں کس جگہ باہر دیہاتوں میں ہاں جی روح و ریح ملاونے، ہمارا اس سال فلاں فوت ہو گیا تھا، ابھی روح اس کی آگے جو پہلے ہمارے رشتہ دار فوت ہیں آپس میں نہیں ملی، لہٰذا ہم کھانا پکا رہے ہیں، مولوی صاحب آؤ روح و روح ملا دو، سمجھ رہے ہو؟
مولانا صاحب کھانا پکاتے ہیں، جتنا کھانا ہوتا ہے پھر وہ مولانا کا ہوتا ہے۔ تو روح ایک مرتبہ ایسا ہوا، محلے کا امام اور جگہ گیا ہوا تھا، انہوں نے دوسرے مولوی صاحب کو بلایا، اس نے ختم شریف پڑھا تو کھانا وغیرہ بولے، وہ آئے چند دنوں کے بعد انہوں نے فرمایا جو تمہارا جو وڈیرا ہے نا ابھی وہ اس کی روح اکیلی ہے، اور مولوی صاحب کو ملاون کا ڈاں ہی نہیں آیا، لہذا کھانا دوبارہ پکاؤ، ختم شریف میں خود پڑھوں گا اور میں پھر جو نا روح ملا دوں گا، آخر پیٹ بھی تو ساتھ ہے نا، ایسے آپ بھی تو قابو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، یہ بہانے ہوتے ہیں جی، بہانے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ شریع اس کو کہتے ہیں تلی واٹواں مسئلہ، گھڑتو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جی، اچھا بیع شراء کے حوالے سے، تو نقد اور ادھار، آپ کاروبار کرتے ہیں کھاد سپرے کا کوئی کاروبار ہے، تو نقد کا اور ریٹ ہے ادھار کا، تو کیا یہ سود ہے؟ یہ سود نہیں ہوتا۔ ہاں جو خریدار ہے، مشتری ہے، آپ اس سے پوچھ لیں بھئی آپ نقد لیں گے یا ادھار؟ اگر وہ کہے نقد، آپ نقد والا ریٹ بتا دیں، اگر کہے کہ ادھار، پھر ادھار والا، الگ الگ سے۔ تو یہ کوئی سود، ادھر پیسہ ہے ادھر کھاد ہے۔ سود کب ہوتا ہے؟ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا، حرام ہے۔ کل میں نے بتایا تھا نا سود کہ کتنے اس کے بارے میں سزا اور گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اتحاد قدر اور اتحاد جنس، یہ دو لفظ میں نے بولے ہیں، اتحاد قدر اور اتحاد جنس، دو چیزیں ہیں، جنس ایک ہے، گندم گندم کے مقابلے میں، جو کے مقابلے میں، سونا سونے کے مقابلے میں، چاندی چاندی کے مقابلے میں، ایک جنس ہوئی نا۔ اور پھر اتحاد قدر بھی ہو، اس کو تولا بھی جاتا ہو، وزن کیا جائے۔ اب اس کو دیں گے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، برابر برابر، ایک گرام بھی کم نہ ہو، ایک ماشا بھی کم نہ ہو، ایک رتی کم نہ ہو۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ یعنی آپ نے 10 گرام سونا دیا اور 9 گرام یا 11 لے لیا، تو اب کیا ہوا؟ یہ سود والا سلسلہ ہوا، اور یہ حرام ہے، اللہ سے یہ جنگ ہے۔ ایک طرف پیسے ہیں، دوسری طرف کھاد ہے، یہ تو جنس بھی ایک نہیں ہے۔ تو اس میں اتحاد قدر، اتحاد جنس، اور مزید اگر کوئی مسائل، یہاں تو ہوتا ہے نا اختصار کے ساتھ، تو ان کی وضاحت پھر ہمارے علماء نے کتابوں میں فرمائی ہے۔ تو انڈے کے بارے میں، اب دیکھیے مرغی کا انڈا ایک دے کر 2 انڈے لے لینا، 3 دے کر 5 لے لینا، انڈوں کو تولا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تولا نہیں جاتا، عددی ہیں، گنا جاتا ہے، 1 درجن 2 درجن وغیرہ۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ سود نہیں ہوگا، بعض نے کہا کہ جی سود ہوگا۔ سود کیوں نہیں ہوگا؟ جنہوں نے کہا کیونکہ ان کو تولا نہیں جاتا، دونوں چیزیں ہوں، وزن بھی۔ اچھا 1 من لوہا دے کر 2 من، 1 من تانبا دے کر 5 من لوہا لینا، دونوں کو تولا جاتا ہے۔ اب یہ سود ہے یا نہیں؟ نہیں، سود نہیں ہے۔ کیوں نہیں سود؟ جنس ایک نہیں ہے، ادھر لوہا ہے ادھر تانبا ہے۔ ہاں جی، تو 100 تولے، ٹھیک ہے نا، چاندی اور 1 تولا سونا، یہ سود ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جنس ایک نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں فہم دین نصیب فرمائے، کہہ دیجیے آمین آمین۔ کچھ لوگ تو یہ کھاد کے کاروبار کو بھی، کئی مولوی صاحبان مجھ سے ملے جو تقریر کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، آ کے اساں تئی میں مسئلہ ٹھوک دیتے لوگوں کو۔ ہم نے کہا یہ سود ہے، بے سود نہیں، اللہ کے بندے، سود کی کم از کم تعریف تو آنی چاہیے نا، بے سود کیسے بنتا ہے۔ اچھا جی، اور مسئلہ جی، بیع تولیہ کس کو کہتے ہیں؟ بیع مرابحہ کس کو کہتے ہیں؟ بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جس آدمی کو یہ بیع شراء، بیچنا خریدنا، دینی مسئلے نہیں آتے تھے، اس کو مدینہ پاک میں دکان بنانے کی اجازت ہے۔ اب کسی کو منع کیا جا سکتا ہے؟
بہت غلط طریقے سے شریعت کے خلاف کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں حلال حرام جائز نہ جائز، پھر ہوتا ہے ایسے 100 کمایا 150 بنایا، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ شرعی مسائل بھائی جتنے کی چیز آپ نے خریدی اتنے میں سیل کر دی، کوئی مجبوری تھی، اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ بیع تولیہ ایک تولیہ نہیں ہوتا جس طرح اسی طرح لفظ لکھتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ تولیہ نہیں ہے جو غسل کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک ہوتی ہے بیع مرابحہ، نفع کے ساتھ بیچنا۔ آپ نے 5000 کی خریدی اور 6000 میں بیچی، نفع شریعت نے متعین نہیں کیا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں خیر خواہی ہو، جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اب معاملہ برعکس ہو گیا، کہتے ہیں اصل چیز نمک کے برابر ہو، نفع آٹے کے برابر ہو، اتنا نفع کمانا چاہتے ہیں۔ شریعت نے نفع متعین، خیر خواہی، رحم دلی، مہربانی۔ ایک بزرگ تھے جی سبزی بیچنے والے، اچھا ان کے پاس جو ہے نا اگر کوئی کھوٹے پیسے بھی لاتا تھا وہ مایوس نہیں کرتے، کھوٹے پیسے لے کر رکھ لیتے اور سبزی دے دیتے۔ وہاں مشہور ہو گیا اس بابا جی کو کھوٹے کھرے کی پہچان، وہ کھوٹے پیسے وہیں چلاتے تھے۔ اس بابے کے بعد جائیں گے، وہ کھوٹے پیسے لے لیتا تھا۔ جب موت کا وقت آیا تو رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ، عرض کرتے ہیں مولا کھوٹے پیسے بھی لائے میں نے، ان کو بھی سبزی دی، کھرے لائے تو میں تو تیرا بندہ ہوں، میرے سارے عمل کھرے تو نہیں ہیں، کئی کمیاں کوتاہی، تو خالق مالک ہے، لہٰذا میرے کھوٹے عمل بھی قبول فرما۔ اللہ تو پھر ہاں سب سے مہربان ہے نا، بہت زیادہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ جب بندہ بندے کے ساتھ معاملہ ایسا کر رہا، سبحان اللہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آخر میں ایک دو مسائل۔ ایک بیع بھائی مرابحہ ہوتی ہے جو نفع کے ساتھ، ایک بیع ہوتی ہے سلم۔ آپ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی بتا دے نا بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں جو ہے نا نقد اسے 100 روپے انعام دوں، سمجھ رہے ہو؟ بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی نقد کتنا انعام ہوگا بھائی؟ 100 روپے۔ کوئی بتائے گا کہ بیع سلم؟ کوئی نہیں بتا رہا۔ ہاں ہاں ہاں، نہ ایسے اس کو بیع سلم نہیں کہتے، اس کو بیع سلم نہیں کہتے۔ تو یہ قیمتی مسائل آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آگے جہاں جتنے سنیں گے حضرات تو الحمدللہ یہ حضور فیض ملت کا فیض ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بیع سلم اس کو کہتے ہیں جب کسی چیز کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں، چار ہوتی ہیں چیزیں، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ ایک جس چیز کو بیچا جائے اسے مبیع کہتے ہیں، جو اس کے آگے پیسے اس کو ثمن کہتے ہیں، چار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بیع سلم اس کو کہتے ہیں کہ مبیع موقع پر موجود نہیں، ابھی وہ مارکیٹ میں میسر ہی نہیں ہے، لیکن ریٹ پہلے طے کر لو۔ مثلا نئی گندم ابھی مارکیٹ میں آنے والی ہے، آ رہی ہے، چلو 2 مہینے پہلے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی نئی گندم مارکیٹ میں نہیں آئی، اب آپ کو 100 من گندم چاہیے، تو سیٹھ صاحب نے ماجد صاحب کو کہا کہ 100 من گندم مجھے آپ دے دینا جب نئی گندم تیار ہو جائے۔ ریٹ آپ نے طے فرما لیا، اس میں 8 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ورائٹیز مختلف ہوتی ہیں، کون سی ورائٹی، قیمت بھی طے، وزن کتنا، کتنے من، اور تاریخ بھی متعین کر لیں۔ جگہ بھی یہ کہیں جی ملتان سے اٹھا لو، نہیں، آپ فرمائیں گے بہاولپور پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ بیع جو ہوتی ہے نا، چیز ابھی آئی نہیں اور پہلے یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اب ہم عقل کو سائیڈ پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اس بیع سلم کے اندر۔ اور یہ بیع سلم کس میں؟ غلہ جات میں، اناج میں ہوتی ہے، جانوروں میں۔ مثلا میں کہہ دوں کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ہیں، مجھے ایک بھینس دے دینا 1 مہینے کے بعد، یہ تو جھگڑا ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یہ جی 5 لاکھ سے کم ہے، نہیں۔ جانوروں میں بیع سلم، گوشت میں بیع سلم نہیں ہوتی۔ بیع سلم کس میں ہوتی ہے؟ جو غلہ جات ہیں، اناج ہیں، ان کے اندر بیع سلم، اور حدیث پاک کی روح سے۔ اب یہ دین کا مسئلہ ہے، بیع شراء کرنے والے، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دین کے مسائل کا انہیں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟
انہیں معلوم ہونا چاہیے اور دین کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فہم دین نصیب فرمائے۔ بے فاسد کب ہوتی ہے، باطل کب ہوتی ہے؟ مختصراً آخر میں عرض کر رہا ہوں، بے فاسد بے باطل۔ بے فاسد تب ہوگی آپ ایسی شرط لگائیں کہ بے کا اس میں تقاضا ہی نہیں ہے، زائد شرط لگا دی، اب بے کیا ہوگی؟ فاسد۔ آپ نے پیسے دے دیے، چیز لے لی، قبضہ کر لیا، وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، لیکن ضروری ہے چیز واپس کر دیں، چیز کیا کر دیں؟ واپس کر دیں، ورنہ گناہ ہوگا۔ بے فاسد کیسے ہوگی؟ مثال سے عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا 1 کروڑ کا مکان میں سیل کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے آپ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیں، 1 مہینہ میں خود رہوں گا۔ یہ جو آپ نے کہا نا 1 ماہ میں خود رہوں گا، یہ زائد شرط ہے، اس کی وجہ سے بے کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ ہاں جی میں موٹر سائیکل آپ کا 1.5 لاکھ میں خرید کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ اتنے گھنٹے میرے پاس ہوگا یا 2 مہینے میں چلاؤں گا۔ بھئی یہ کہاں سے شرط نکلا؟ بے کا تقاضا نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہوگی؟ بے فاسد ہوگی۔ بے اور ایک بے باطل ہوتی ہے، بے باطل کے اندر چیز ملکیت میں جاتی ہی نہیں دوسرے، جس نے پیسے دیے، جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، مثلا کوئی پیسے دے اور کسی سے خنزیر خرید لے، سور خرید لے، تو مسلمان کے لیے یہ بے وہ اس کی ملکیت میں ہی داخل نہیں ہوگی چیز، ٹھیک ہے نا؟ بے باطل۔ ایسے ہی پرندے اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو طوطے اڑ رہے ہیں جی، چڑیا اڑ رہی ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ماجد صاحب کو، ہاں جی او دیکھو جی ماجد صاحب یہ جو چڑیا اڑ رہی ہے نا میں نے 100 روپے کی آپ کو دی، ٹھیک ہے، تو یہ بے۔ اچھا بھینس کے تھنوں میں دودھ ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ ہے، بکری کے تھنوں میں دودھ ہے، آپ آئے، آپ نے گائے کو دیکھا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ جو گائے کے تھنوں کے اندر دودھ ہے نا میں نے 500 روپے کا آپ کو دیا، تو یہ بے درست نہیں۔ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہو۔ ویسے تو آج کل جس وقت جانور بیچتے ہیں 2 دن تاکہ دودھ اس میں، اور خریدنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھے ماشاءاللہ دیکھو چڈا دا، دیکھو مجدہ، سبحان کتنا دودھ جی، پہلے دن جا کر دودھ نکالا ماشاءاللہ دودھ بہت تھا، دوسرے دن اپنے معمول پہ آ گئی۔ جو دھوکہ کرے گا اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، غضب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دین نصیب فرمائے۔ جو پیسے ہوتے ہیں یہ بھی تولے نہیں جاتے، تو ان میں کیسے؟ اچھا جی، ہاں جی عاقف بھائی نے مسئلہ پوچھا، بھائی 100 روپیہ دے کر، ہاں جی 110 لینا یہ سود ہے۔ یہ بھئی قائم مقام اس کے ہیں، جو اصل نقدین تو سونا چاندی ہے، یہ ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے عرف میں تو یہ سود بنتا ہے۔ بینک میں جس طرح یہ پیسے رکھتے ہیں نا جی، پرافٹ نام جو بھی رکھ لیں آگے، قومی بچت، ٹھیک ہے، ایک کرنٹ کھاتا ہوتا ہے نا جی، اس میں جتنے رکھیں اتنے ہی، اور اوپر یہ لیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ سود ہوگا۔ مزید اس کی گہرائی کو میں علیحدگی میں آپ نے سمجھاؤں جی۔ جڑا عربی دے وچ جڑا عربی سمجھدا وا پڑھ جاندا وہ لکھیا ہی پڑھے گا یا اپنے کولوں ہی پڑھ سکدا؟ اچھا خطبہ پھر پوچھو نا، پھر پوچھو۔ خطبہ ایک تاں سی جڑا کتاباں دے وچ لکھیا ہے عربی وچ، ہاں ہاں عربی دے وچ یاد کر کے تے پڑھدے ہیں جمعے تے۔ اگر کوئی عربی دان جڑا سمجھدا عربی نو وہ اپنے کولوں بھی کوئی خطبہ پڑھ سکدا؟ ہاں اس میں نصیحت ہو وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، قرآن حدیث کے مطابق اس میں نصیحت ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا اب نماز کا جس کو ترجمہ نہیں آتا، عربی میں نماز پڑھیں گے نا، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ ترجمہ تو نہیں جانتے۔ التحیات للہ والصلوات، ایسے ہی خطبہ، ہاں جو عربی دان ہے، عربی کا ماہر ہے، اس میں ان کو نصیحت کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق، کوئی حرج نہیں، ہو جائے گا۔ افضل ہے اس میں اللہ کی حمد ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ثنا ہو، صحابہ اہل بیت ان کی عظمت، یا کوئی موقع ہے، عید کا موقع ہے، قربانی والی عید ہے، اس میں اس قسم کے مسائل اہمیت کا ذکر ہو، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بس یہ اب دعا کریں جی،
اللہ تعالیٰ یہ قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ عصر کے بعد